یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، گواہی تمہاری آپس کی۔ اس آیت میں جو موضوع ڈسکس ہوا ہے یا جو موضوع بیان ہوا ہے وہ ہے غیر مسلم کی گواہی۔ جسے پیچھے آپ نے عورت کی گواہی کے بارے میں پڑھا یا ویسے گواہوں کا بیان، اور یہاں موضوع ہے نان مسلم کی گواہی، کیا قابل قبول ہے، اگر ہے تو کب، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور متعلقہ چیزوں کا ذکر ہوگا، لیکن اہم ترین موضوع اس آیت کا یہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، گواہی تمہاری آپس کی، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، یعنی جب کسی کی موت حاضر ہو، یعنی موت کی علامات ظاہر ہو جائیں، کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا ایسے حادثے کا شکار ہو جائے کہ اس کو اپنی موت قریب نظر آنے لگے، اس کو یقین ہو جائے کہ اب میں بچ نہیں سکتا، تو اس وقت وہ کیا کرے؟ وصیت کرے۔ اب یہ میں مزید وضاحت کے لیے بات کر رہی ہوں تاکہ آپ آیات کا ریلیشن سمجھ سکیں۔ حین الوصیتی، وصیت کے وقت، یعنی وصیت کرتے وقت کیا کرے؟ گواہ بنا لے۔ شہادت بینکم حین الوصیتی، آپس کی گواہی کا بندوبست کیا جائے وصیت کرتے وقت، اور یہ وصیت کب ہوگی؟ جب انسان بالکل مرنے کے قریب ہوگا۔ گواہ کتنے بنائے؟ اثنان، دو، اور یہ دو احتیاطاً ہیں، اگر اس وقت ایک بھی بندہ مل جائے تو بھی کافی ہو جائے گا۔ آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ دو ہوں، اور دونوں ذوا عدل، عدل والے ہوں، اور عدل کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ گواہی کے معاملے میں عدل سے کیا مراد ہے، کہ وہ اپنے فرائض کا بھی پابند ہو اور دوسرے کبائر سے بچتا ہو، ذو مروءہ ہو یعنی مروت والا ہو، اخلاق اچھا ہو، اس کا صاحب مروت ہو۔ منکم، تم میں سے، تم سے مراد یہاں کون ہے؟ مسلمان، مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل ایسے موقع پر گواہ بن جائیں یا وصی بن جائیں۔ وصی کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے وصیت کی جاتی ہے یا جس کو وصیت کی امانت سپرد کی جاتی ہے، یا جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم میرے مال میں یا میرے فلاں کام کو اس اور اس طریقے پہ کرنا، یعنی جو اس وقت وصیت کی ذمہ داری لے رہا ہو آگے پہنچانے کے لیے، تو یا وہ خود ہی گواہ ہوگا یا اس کو جسے کہا جا رہا ہو اس پر دو گواہ ہوں۔ سمجھ گئے کیسے ہوگی یہ گواہی؟ یہ گواہ کون ہوں گے؟ عدل والے تو صفت ہے نا ان کی، صاحب عدل گواہ ہوں گے، لیکن یہ کون ہوں گے؟ یا تو وصی ہوں گے یا وصی پر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ وصی کون ہے پہلے یہ سمجھا آپ نے، کیونکہ یہ لفظ آگے میں بہت استعمال کروں گی۔ جس کو وصیت کی جا رہی ہو کسی کے حق میں، یعنی اس کے حق میں نہیں وصیت، کسی اور کے حق میں ہے وصیت، لیکن اس کو کی جا رہی ہے، اس کو امانت سپرد کی جا رہی ہے، یا جس کے پاس میت یا مرنے والا امانت چھوڑ رہا ہے وہ وصی ہوتا ہے۔ جو موت کے وقت حاضر ہے اس کے پاس، میت کے پاس، مرنے والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کی وصیت لکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، یا جس چیز کو وہ دے رہا ہے امانت کے طور پر، یعنی وہ جو امین بنایا جا رہا ہے اس وصیت کا، یا تو وہ خود ہی وصی بھی ہوگا اور گواہ بھی ہوگا، اور یا پھر وہ صرف وصی ہوگا اور دو اس کے اوپر گواہ ہوں گے کہ ہاں بھئی اس کو یہ امانت دی گئی تھی۔ اور یاد رکھیے سورۃ المائدہ آخری صورتوں میں سے ہے اور اس کا حکم منسوخ نہیں، ٹھیک ہے۔ ذوا عدل منکم او آخران، یا دو دوسرے، آخران تثنیہ کا صیغہ ہے، وہ کون؟ من غیرکم، تمہارے علاوہ میں سے، تمہارے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم، یعنی جو مسلمان نہ ہوں، یہ مراد ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے مشرکین میں سے ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں، کیونکہ یہاں شرط نہیں لگائی گئی، کیونکہ اگر اہل کتاب کی بات ہوتی تو جیسے پیچھے
والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب کہا گیا نا، تو یہاں یہ نہیں کہا گیا من غیرکم میں پھر کون ہو. ان انتم اگر تم ضربتم فی الارض زمین میں سفر کر رہے ہو. ضربتم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ضربہ کا مارنا، اور مراد ہے یہاں سفر کرنا، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آپ. اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو یعنی مسافر ہو اور موت آ گئی حالت سفر میں اور مسلمان کوئی گواہ نہیں مل رہا، تو ایسے موقع پر کسی غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتے ہو. جیسا کہ میں نے سبق کے شروع میں عرض کیا تھا کہ موضوع کیا ہے اس آیت کا؟ غیر مسلم کی گواہی. کہ کب ہوگی؟ جب ضرورت ہوگی، ضرورتاً، جب مسلمان اویلیبل نہیں ہوں گے. اور عموماً یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے ملک میں نہ ہو، اپنے شہر یا اپنے علاقے میں نہ ہو، سفر کی حالت میں ہو. اور اگر گھر میں ہو تو کیا کرے گا؟ گھر والے ہوں گے، کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی بھائی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، پھر گھر کے اندر جو بھی اویلیبل ہوگا. اور اگر کوئی شخص ہاسپٹل میں ہے اور ڈاکٹرز میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، نرسز ہیں اس وقت پاس، دیکھیں نا، ایک شخص اچھا بھلا گیا ہاسپٹل ٹیسٹ کرانے، اور ڈیورنگ دا ٹیسٹ مثلا بعض لوگ جب وہ کرا رہے ہوتے ہیں، ہارٹ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ انجیوگرافی ہوتی، تو کیا ہوتا ہے، اچھے بھلے تھے، ٹیسٹ کرتے کرتے ایک دم ہارٹ فیل ہونے لگ گیا. تو ہارٹ فیل بعض اوقات تو اچانک ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس میں ٹائم لگتا ہے، آہستہ 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 انسان ختم ہوتا ہے. اب وہ سامنے مشین بتا رہی ہے کہ ہاں معاملہ خراب ہو رہا ہے. اب وہ کہے کہ اچھا بلاؤ وہ میرے گھر سے جو 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، اور جب تک وہ واپس آئے تو اگلا چل بسے. تو ایسے موقع پر کس کو گواہ بنائے گا؟ جو وہاں اویلیبل ہوگا. یہ ہے شریعت کی سہولت اور رخصت اور وسعت. ایک ہے آئیڈیل سچویشن اور ایک ہے ضرورت، اور ایک ہے ایکسپشنل صورتحال، ایکسپشنل سچویشن. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہر معاملے میں ہے. دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں ایک ہوتی ہے آئیڈیل صورتحال اور ایک ہوتی ہے رخصت. یہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور میں یہ مضمون آپ کو سمجھا چکی ہوں. بہت سے لوگ ان دو چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں اور کنفیوز ہوتے ہیں اور کرتے ہیں. دین جو ہے نا وہ کوئی ایک لگی بندھی ایک جامد چیز نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ انسانوں کے اوپر نافذ کرنے کے لیے آئی ہے. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، وہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے الی آخرہ. تو اب جو چیز انسانوں کے اوپر نافذ ہوگی وہ انسانوں کی طرح اپنے اندر فلیکسیبلٹی بھی رکھتی ہوگی. جیسے انسانوں کے حالات بدلتے ہیں، عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، تو اسی طرح پھر احکامات میں بھی ضرورتاً کمی بیشی ہوتی ہے. جو لوگ دین کا یہ پہلو سمجھ جائیں ان کے اندر ریجیڈیٹی نہیں رہتی، پھر وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ آئیڈیل سچویشن میں آئیڈیل حکم لیتے ہیں اور ایکسپشنل سچویشن میں ایکسپشنل صورتحال پر عمل کرتے ہیں. اب گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں پوری اور سفر میں آدھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں بھی کیا ہے، گھر میں ہو، اپنے آس پاس اویلیبل مسلم ہو تو مسلم ہی لوگ ہیں، اور اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو کیا کرو گے؟ جو بھی ہو. اب اگر یہاں یہ شرط اپنے پاس سے کوئی لگا دے کہ نہیں اہل کتاب میں سے ہی ہو، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کے حکم پر اپنی بات کو ایکسٹرا ڈال کے لوگوں پہ زندگی تنگ کر رہا ہے، یا نہیں؟ جب قرآن نے من غیرکم میں کسی کا بھی نام نہیں لیا تو آپ کون ہوتے ہو اس کو مقرر کرنے والے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے قرآن کے مطلق کو اپنی عقل سے مقید نہیں کر سکتے ہم. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلق کیا ہوتا ہے؟ ایبسولوٹ. اطلاق یعنی جو اوپن ہے ایک چیز، آپ اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے اپنے خیال اور قیاس سے کہ میرے خیال میں یہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور پھر عقل سے دلیلیں دینی شروع کر دو. نہیں، آپ کا خیال نہیں یہاں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت ہمارے خیالات کے تابع نہیں ہے، کہ انسانی عقل اتنی سی ہے اور وہ لمیٹڈ ہے اور وہ صرف ایک تنگ حصے میں سوچتی ہے، بڑی مسلطوں اور وسعتوں کو نہیں جانتی. تو یہ دین میں کیا ہو جائے گا پھر؟ تشدد، سختی. دین کو مشکل بنانے والی بات ہے. جس چیز کو اللہ نے جیسے رہنے دیا اس کو ویسے ہی رہنے دو. اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں. تو من غیرکم
تمہارے علاوہ ان انتم ضربتم فی الارض جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو. اور سفر کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ عموماً سفر کے وقت ایسی صورتحال ہوتی، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں کہ یہاں سفر بھی شرط نہیں. اگر آپ اپنے شہر میں بھی ہیں اور آپ ہاسپٹل میں ہیں اور وہاں مسلمان ڈاکٹرز یا نرس نہیں ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جو اویلیبل ہوگا. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی، موت آ جائے، یہ مراد ہے. تحبسونہما، اب یہاں تک ایک بات تھوڑی سی مکمل ہوئی. اب کیا ہوا؟ مرنے والے نے وصیت کر دی جو اس کو ملا، یا اگر جیب میں کچھ پیسے تھے یا کارڈ تھے یا کچھ بھی، تو اس نے کیا کہا نکال کے، یہ میری چیز لے لو، میں مر رہا ہوں، میرا یہ مال فلاں کو پہنچا دینا، فلاں کو جا کے دے دینا جو میرا وارث ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ یہ شخص وصی جس کے پاس وہ کارڈز تھے یا مال تھا، وہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے اچھا یہ اتنی سی چیزیں، وہ اس میں سے کچھ نکال لیتا ہے، کوئی ایک کارڈ مثلا غائب کر دے، یہ کوئی ایک چیز نکال لیتا ہے اور باقی جا کے وارثوں کو دے دیتا ہے. اور وہ جو اس نے خیانت کی بیچ میں سے، اس کا وارثوں کو شک تو پڑتا ہے کہ مثلا بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ شوہر کی جیب میں کیا کیا ہے، تو وہ اگر کہتی ہے کہ یہ چیز بھی تھی اس میں، وہ تو نہیں، تو وہ اگر یہ ٹال مٹول کر دے مجھے تو نہیں پتا اس بات کا کہ کیا تھا کیا نہیں، اور وہ جھوٹ بول جائے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی اور کلو مل جائے کہ نہیں واقعی اس نے خیانت کی تھی، مثلا کسی اور نے شکایت لگا دی کہ نہیں جب اس کو ہینڈ اوور چیزیں کی جا رہی تھی اس وقت میں نے خود دیکھا تھا اس کے اندر یہ چیز موجود تھی، تب معاملہ مشکوک ہو گیا نا، خیانت کا پتہ چل گیا. تو اب کیا ہے، اب جو وارث ہیں وہ کیا کریں گے، کلیم کریں گے، معاملہ مثلاً عدالت کے پاس لے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی عدالت تو مسجد میں ہوتی تھی پہلے. تو حکم کیا دیا گیا کہ تحبسونہما، تم روک لوگے ان دونوں کو. یہ دونوں کون ہیں؟ خیانت کرنے والے جن کو گواہ بنایا گیا تھا موت کے وقت، اس مال کا امین بنایا گیا تھا، ان دونوں کو تم روک لوگے. من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. نماز کے بعد کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ موجود ہوں اور لوگوں کی موجودگی میں یہ کام ہو، کیونکہ انسان انسانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں نا، لوگوں کی موجودگی میں عام طور پر محتاط ہوتے ہیں کہ اب ہمیں غلط بات نہیں کرنی یا جھوٹی قسم نہیں کھانی. اور صلاۃ سے مراد کوئی بھی نماز ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز ہے، اور چونکہ اس وقت فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور سب سے اہم نماز صلاۃ الوسطیٰ، قرآن میں اس کو خاص نماز کہا گیا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ الگ طور پہ ذکر کیا گیا، تو اس لیے عصر کے بعد جمع کیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تو آپ نے بھی لوگوں کو عصر کے بعد جمع کیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی ایک آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں لوگ عصر کے وقت حاضر ہی کم ہوتے ہیں نماز میں، مثلا یہاں اگر کوئی مسجد میں عصر کے وقت جائے تو ہارڈلی لوگ ملیں گے، ہاں مغرب میں زیادہ ہوں گے. تو ایسی صورت میں کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے، جمعے کی نماز ہو سکتی ہے، مثلا کوئی ہو سکتی. اب آپ دیکھیں سعودی عرب میں جیسے حدود جاری ہوتی ہے تو عموماً کس دن ہوتی ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کے دن. تو کیا ہوگا؟ من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. وہ نماز جمعے کی ہو سکتی، عصر کی ہو سکتی، کوئی بھی ہو سکتی جو سہولت ہو. فیقسمان، تو وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے، باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اور یہاں شرط ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں، مسیح کے نام کی نہیں کھا سکتے یا کسی بت کے نام کی نہیں کھا سکتے. اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے. کیا کہیں گے قسم کھا کے؟ کہ ہم سچے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وصی، کہ ہم سچے ہیں. ان ارتبتم، اگر تم شک میں پڑ جاؤ. کون ہے شک میں؟ کون پڑے؟ وارث. ٹھیک ہے نا، موسی کے وارث. موسی کون ہوتا ہے؟ کرنے والا، یعنی یہاں میت مراد ہے. میت کے وارث اگر شک میں پڑ جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ وہ نماز کے بعد روک کے قسمیں اٹھوائیں گے. کن سے؟ خیانت کرنے والوں سے، وصیوں سے. اور وہ کیا کہیں گے؟ لا نشتری بہ ثمنن، ہم نہیں لیں گے اس کے بدلے کوئی قیمت، یعنی کوئی دنیاوی مال. یعنی
دنیا کی خاطر ہم اپنی آخرت نہیں بیچیں گے، یعنی مراد کیا ہے کہ ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، ہماری قسم بالکل سچی ہے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو، یعنی جس کے حق میں گواہی دینی پڑے. اور یہ دراصل الگ طور پر شہادت کے صحیح ہونے کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی کہ صحیح گواہی کون سی ہوتی ہے؟ جو بالکل درست واقعات پر مبنی ہو اور جس میں کسی کی بھی رعایت نہ کی گئی ہو، خواہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاہدہ، گواہی دی، شاہد لہو یعنی حق کو ظاہر کرنا، حقیقت ظاہر کرنا. گواہی کیا ہوتی ہے؟ حقیقت ظاہر کرنا، سچ سچ کہنا، خواہ اپنی ذات کے خلاف ہو یا رشتہ دار کے خلاف. تو ہم کیا نہیں کریں گے؟ جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے. ہم ایسے لوگ نہیں کہ جھوٹی قسم اٹھائیں، ہماری قسم بالکل سچی. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہیں ہم چھپائیں گے. نکتم کس سے؟ کتمہ، کاف تا میم پیچھے پڑ چکے. شہادت اللہ، اللہ کی گواہی. اللہ کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ وہ گواہی جس کی اللہ نے ہم پہ ذمہ داری ڈالی ہے، یعنی جو موسی نے ہمیں وصیت کی، اللہ کو گواہ بنا کر ہم اس کو سچ سچ ظاہر کر رہے ہیں. انا، اس کے بیچ میں لکھ لیے اگر ہم گواہی چھپائیں تو انا، بے شک ہم، اذن تب، لمن الآثمین، البتہ گناہگاروں میں سے ہوں گے. آثمین کس کی جمع؟ آثم کی. اور آثم کا لفظ کس سے نکلا؟ اسم سے. اور اسم کیا ہوتا ہے؟ گناہ. تو گناہگاروں میں سے ہوں گے. کب؟ گواہی دینے والا کب گناہگار ہوتا ہے؟ جب وہ گواہی چھپائے. ٹھیک ہے، جب وہ گواہی چھپائے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی. اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے جب آپ یہ بات فرما رہے تھے. پھر سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا، خبردار، جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت. جھوٹا قول یعنی جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی. خبردار، جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت. آپ یہ کلمات دہراتے رہے، میں سمجھا کہ آپ چپ ہی نہ ہوں گے. اتنی دفعہ آپ نے دہرا کر یہ بات بتائی تاکہ لوگ جھوٹی بات سے اور جھوٹی گواہی سے بچیں. تو اگر ہم جھوٹی گواہی دیں، جھوٹی قسم کھائیں تو ہم تو یقیناً گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے. اچھا، عبارت واضح ہے. انہی قرآن پاک کی مشکل ترین عبارت ہے یہ آیت معنی اور اعراب کے اعتبار سے مشکل ترین آیتوں میں سے. اسی لیے میں بہت آہستہ آہستہ بول رہی ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. یہ چونکہ روزمرہ زندگی سے متعلق بھی بات ہے نا کہ نہیں، تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے نا. پہلی شرط مسلم ہونے کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہ ہو تو پھر جو اویلیبل ہو، وہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ ایسے ہونے چاہیے. اور اگر کوئی بھی اویلیبل نہیں تو پھر کیا وصیت ہی نہیں کی جائے گی؟ کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ حکم کیا دیا جا رہا ہے، کیا کرنا ہوگا ایسے موقع پر؟ اس سچویشن کو ڈے ٹو ڈے لائف میں لا کے کہانی بتائیے مجھے. اس سچویشن کو ڈسکرائب کیجئے کہ ایسا کہیں ہوا تو کیا حکم ہے، کیا کرنا ہوگا. آپ اس کو عام کہانی کے طور پر یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص فوت ہو رہا ہے، اچانک حادثاتی موت ہے یا کچھ اچانک اس کے اوپر موت کے آثار آ گئے، گھر والے موجود نہیں ہیں، کہیں پردیس میں ہے، اسپتال میں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً وہ وصیت کرے اور اس وصیت جس کو وہ کر رہا ہے اس پر 2 گواہ بنا لے. وہ ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کو وصیت کر رہا ہے اور اس پر بھی ہو سکتا ہے. وہ تو ہو گیا فوت. اب یہ ہے کہ جن کے اوپر ذمہ داری، انہیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری ٹھیک ٹھیک نبھائیں اور جا کے وارثوں کو مال پہنچا دیں، یا جو بھی اس نے وصیت کی، کوئی لکھوایا کچھ یا بتایا کچھ، تو وہ جا کے پہنچا دیں. اب اگر وارثوں کو یہ شک ہو کہ یہ وصیت لانے والے نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے اور پھر اس پر کوئی نہ کوئی کرائن بھی یا کوئی نہ کوئی اور کلو بھی ایسے مل جائیں جس کا آگے آ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر شک پڑ جائے، انرتب تم کی سچویشن ہو گئی،
کہ اگر شک پڑ جائے کہ کچھ گڑبڑ ہے، بات صحیح نہیں پہنچائی، مال یا امانت پوری نہیں پہنچائی، کچھ خیانت ہو گئی، تو پھر کیا کیا جائے؟ ان گواہوں کو بلا لیا جائے، ان وصیوں کو بلا لیا جائے. کہاں بلایا جائے؟ مسجد میں بلایا جائے. مسجد میں بلا کے نماز کے بعد سب کو روک لیا جائے اور ان کو کھڑا کر کے کہا جائے آپ قسم کھاؤ کہ جو تم نے پہنچایا وہ ٹھیک تھا. اور اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں تو ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اور قسم کا طریقہ بتا دیا گیا کہ کس طرح قسم کھائی جائے گی. قسم اللہ کی ہوگی، یعنی شرکیہ قسم نہیں ہوگی. ان کے ہاں کانسیپٹ کسی نہ کسی طرح اللہ کا ہوگا، چاہے وہ اس کو اپنی زبان میں جو بھی کہتے ہیں بھگوان کہیں گے یا جو بھی، لیکن ان کو کہا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ آپ اس طرح قسم کھائیں. ٹھیک. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہے سیدھی سیدھی صورتحال، اور اگر اب آپ یہ کہیں کہ نہیں، اگر کوئی اگنوسٹک ہو اس جگہ اور وہ کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ اس وقت پھر اجتہاد کی ضرورت پڑے گی کہ اب آگے کیا ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ یا تو کوئی ایسی جگہ ہو نا، کسی صحرا جنگل میں کوئی مر رہا ہو تو اور بات ہے، اور ایسے سفروں پہ عموماً انسان کوئی بہت کچھ سامان وغیرہ اٹھا کے بھی نہیں لے جاتا، یا کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں ہوتا. کوئی ایسے طویل خطرناک مہم پر کہ ماؤنٹ ایوریسٹ وہ کلائم کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس وقت وہ اپنے ساتھ مال وغیرہ نہیں اٹھا کے لے جائے گا، اور وہ وصیت کر کے ہی نکلے گا. عموماً یہ صورتحال ایسی جگہوں پر پیش آتی ہے کہ جس میں لوگ آس پاس ہوتے ہیں، اور اس میں ایسا نہیں کہ ڈھونڈا نہیں جائے گا یا دیکھا نہیں جائے گا. جیسے آپ دیکھیں کہ مریض مر رہا ہے یا تکلیف میں ہے یا جا رہا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا میرے لیے دیکھو کوئی یہاں آس پاس کوئی مسلمان ہے تو اس کو بلا لو، اگر نہیں تو اچھا فلاں کو بلا لو، اچھا تم یقین رکھتے ہو اللہ پہ، چلو یہ. اور پھر ہمارا دین جو ہے وہ سیکھنے کی چیز ہے. یہ ساری باتیں وصیت کرنے والوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے. اس لیے کیونکہ مجھے یہ آیت ہمیشہ مشکل لگتی، تو میں سوچتی تھی کہ ہمیں پڑھنے کی اتنی کیا ضرورت ہے کہ میں اس پہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں، بس ٹھیک ہے. پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس لیے کہ موت، زندگی اور یہ سارے معاملات تو سب کے ساتھ پتہ تو ہونا چاہیے کہ کس سچویشن میں کرنا کیا ہے. یعنی پھر سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اتنا وقت ہے کہ آپ کسی لائر کی سپورٹ کریں، تو اس میں دیکھا تو یہ جائے گا کہ آئیڈیل سچویشن کیا ہے، اور اگر سفر میں ہے یا حادثہ کوئی ہو گیا تو پھر جو بھی اویلیبل ہو. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے قابل وصیت جس کے بارے میں اسے کرنا ہے، تو وہ پھر ایک رات نہ اس کی گزرے کہ وہ کر چھوڑے. اور اگر نہیں ہے کوئی چیز تو ٹھیک ہے، تو پھر حالات کے بدلنے سے پھر احکام بھی بدل جاتے ہیں. اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسی جگہ کہ بالکل آل الون ہے، انسان اکیلا ہے، ٹیلی فون کر دے، بلا لے کسی کو. یعنی پھر وہ ایکسیپشنل صورتیں تو کئی ہو سکتی ہیں، لیکن اصل چیز پھر وہی ہے کہ انسان ہر وقت تیار رہے. اور موت کی تیاری میں یہ بھی ایک تیاری کا حصہ ہے کہ پتہ ہو کہ مرنے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے ہم کو.